السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں محمد نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل۔ پیارے دوستو، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ماضی بعد میں برصغیر پاک و ہند میں دونوں عرص پر برطانیہ سمیت دیگر تابوتی طاقتوں نے اپنا راج قائم رکھا ہے۔ اس دور میں برطانوی حکومت سمیت انگریز قوم باقی سب سے خود کو اعلیٰ سمجھتے تھے اور برطانوی حکومت کے نزدیک باقی سب قومیں کیڑے مکوڑوں کی مانند تھے۔ تو اس دور کے مسلم بادشاہ نے یورپی حکومت اور قوم کو ایک ایسا سبق دیا جو ان کو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ دنیا کی مہنگی ترین کار رائل روز کو معافی مانگنے پر کیسے مجبور کیا اور یورپی حکومت کے ساتھ کیا کیا، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نیو اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ پیارے دوستو، پاکستان کا شہر بہاولپور ایک زمانے میں ریاست کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کے علاقے اس ریاست کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ برطانوی راج کے دوران ریاست بہاولپور کا انتظامی نظام نواب آف بہاولپور جناب صادق محمد خان عباسی کے پاس ہوتا تھا اور وہ اس ریاست کو انگریزوں کے بنائے گئے قانون کے مطابق چلاتے تھے۔ نواب صاحب اس بات سے بھی باخبر تھے کہ انگریز قوم مسلمانوں کی وفادار نہیں۔ اسی بات کو لے کے وہ ہمیشہ پریشان رہا کرتے تھے۔ بہاولپور ایک قدیمی شہر ہے۔ اس شہر کی بنیاد سندھ کے داؤد خان کے دوسرے حکمران محمد بہاول خان نے 1748 میں رکھی۔ اس حکمران کے نام کی وجہ سے اس کو بہاولپور کا نام دیا گیا۔ آج بہاولپور شہر کی آبادی 8 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے۔ بہاولپور شہر NH5 پر دریائے ستلج کے بائیں جانب واقع ہے۔ بہاولپور شہر کو ایک وسیع ریگستان چولستان نے اپنی طرف سے سنبھال رکھا ہے۔ سن 1947 کے بعد جب پاکستان آزاد ہوا تو سب سے پہلے نواب صاحب نے اپنی ریاست بہاولپور کو پاکستان میں شامل کر دیا۔ پیارے دوستو، یاد رہے پاکستان جب آزاد مملکت بنا تو ایک اندازے کے مطابق نواب صاحب نے سرکاری خزانے میں 7 کروڑ روپے جمع کروائے۔ نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم کو 4 سال کی عمر میں ہی نوابی کا تخت راج مل گیا۔ بہاولپور شہر کو محلات کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر نور محل، گلزار محل، دربار محل دیکھنے کے حامل ہیں۔ قلعہ دراوٹ جو بہاولپور شہر کے قریب احمد پور شرقیہ میں واقع ہے، اس کی بناوٹ اور طرز تعمیر نواب صادق صاحب کی دانشمندی اور عقل کی ایک مثال ہے۔ جب لندن کے روڈ پر نواب صاحب عام لباس میں گھوم رہے تھے تو وہاں لندن میں دنیا کی مہنگی ترین گاڑی رائل روز چلتی تھی۔ نواب صاحب وہاں موجود شو روم میں چلے گئے اور وہاں پہ اس گاڑی کے بارے میں پوچھنے لگے تو وہاں پہ موجود ملازم نے انہیں جانے کا کہا اور سمجھا کہ نواب صاحب باقیوں کی طرح اس کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ یاد رہے تاریخ کے مطابق یہ 1969 کا واقعہ ہے۔ وہاں سے نواب صاحب چپ چاپ اپنے لندن والے گھر واپس آئے اور یہاں سے شو روم کو پیغام بھجوایا کہ نواب آف بہاولپور آپ کی گاڑیاں خریدنا چاہتے ہیں۔ تو نواب صاحب کے ویلکم میں ریڈ کارپٹ بچھایا گیا تو نواب صاحب اپنے نوابی سٹائل میں شو روم پہنچے۔ وہاں انہیں پروٹوکول کے ساتھ ویلکم کیا گیا۔ اس شو روم میں اس ٹائم 6 گاڑیاں موجود تھیں تو نواب صاحب نے 6 کی 6 گاڑیاں خریدیں اور انہیں حکم جاری کیا کہ انہیں جلد سے جلد بہاولپور پہنچایا جائے۔ جب نواب صاحب بہاولپور پہنچے تو ان کے کچھ دن بعد گاڑیاں بھی بہاولپور پہنچ گئیں۔ نواب صاحب نے میونسپل کمیٹی کو حکم جاری کیا کہ ان گاڑیوں کے آگے جھاڑو باندھ کر پورے بہاولپور کی صفائی کی جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ عرصے میں اس گاڑی کا مذاق اڑنے لگا اور اس کی سیل بالکل ہی کم ہو گئی۔ جب کمپنی کے مالک نے اس سب ماجرے کا جائزہ لیا تو انہوں نے نواب صاحب سے معافی مانگی اور درخواست کی کہ گاڑیوں کو میونسپل کام سے ہٹایا جائے۔ نواب صاحب کو انہوں نے تحفے میں 6 گاڑیاں دیں جو کہ نواب صاحب نے قائد اعظم اور باقی عہدیداران کو تحفے میں دے دیں۔ نواب صاحب نے ملکہ وکٹوریہ کے نام پر بہاولپور میں وکٹوریہ ہاسپٹل بنایا اور چڑیا گھر اور اسٹیڈیم کے لیے بھی زمین وقف کی۔